حضرت صاحبزادہ علامہ فائز محمود الازہری دامت برکاتہ العالیہ شیخ الجامعہ و شیخ الحدیث جامعہ زبیر بن محمود آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضور اپنے انداز سے تشریف لائیں، اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید و مستفید فرمائیں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضانی الور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علمک ما لم تکن تعلم، صدق اللہ العظیم۔ مل مل کر تمام حضرات درود پڑھ لو۔ الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و صلوات کے عصر کا وقت قریب ہے اور ہمارا اصل مطلوب اور مقصود قبلہ بڑے حضرت صاحب کا خطاب اور آپ کی روح کو جگا دینے والا کلام وہ سننا مقصود ہے، تو میں زیادہ دیر حائل ہونا پسند نہ کروں گا۔ ہاں اتنی ضرور امید کروں گا کہ میرے کلام کے دوران اتنا بیدار ہو جاؤ اور اتنی روح بیدار ہو جائے کہ حضرت کا کلام سنو بھی لطف کے ساتھ، اور سنتے ہوئے جب وہ لذت محسوس کرو تو بآواز بلند سبحان اللہ بھی کہو لطف کے ساتھ۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے دوست احباب دور دراز سے قبلہ بڑے حضرت شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دادا مرشد شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی غرض سے دوست احباب دور دراز سے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو ماشاءاللہ عرس کی محفل میں صاحب عرس کا اپنی ایک خصوصی نگاہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان محافلوں کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے اور اس میں ایک روحانیت کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بار اور بھی زیادہ خوشی کی اور لذت کی اور لطف کی بات یہ کہ الحمدللہ خاندان الور کے تمام ہی چشم و چراغ الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل صاحبزادہ عاطف صاحب کی بھی آپ حضرات نے بڑی پرسوز انداز میں نعت سماعت فرمائی۔ رات میں انشاءاللہ برادر اکبر قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری دامت برکاتہ العالیہ بھی اپنے خصوصی کلام سے ہمارے قلوب کو منور کریں گے۔ میں مختصراً اپنی حاضری لگانے کے لیے بس ایک حدیث سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر دل سے سننے کا موڈ ہے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ ہاں اب وہ اس لیے تاکہ مجھے سنانے کا مزہ آ جائے، تمہیں سننے کا مزہ آ جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس کو ابی خلاد حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ آخری صحابہ میں سے ہیں ابو خلاد، ان کا آخر میں انتقال ہوا ہے تقریباً روایات کے مطابق۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو تمہیں پتہ ہی ہے حافظ الحدیث کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر حدیثیں کسی صحابی سے مروی ہیں تو وہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم العبد اذا رأیتم
فتقربوا منه فإنه يلقى الحكمة. میرے آقا نے فرمایا اذا رأيتم العبد، اگر تم ایسے بندے کو دیکھو نا کہ ہاں حدیث کا الفاظ بیچ میں رہ گئے، یعطا زہدن فی الدنیا، یعطا زہدن فی الدنیا وقلت منطق، تو فتقربوا منہ، ایسا بندہ دیکھو کہ جو دنیا سے بڑا دور دور نظر آ رہا ہو نا، اور جو بولتا بڑا کم ہو، تو پھر ایک کام کیا کرو، فتقربوا منہ، اس کے قریب ہو جایا کرو. وہ دنیا سے دور ہو نا تو تم اس کا قرب اٹھا لیا کرو. کیوں یا رسول اللہ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یلقا حکمہ، یہ وہ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، یہ وہی بندہ ہوگا جس کو رب شریعت بھی عطا کرتا ہے، طریقت بھی عطا کرتا ہے. یعنی اللہ کے پیاروں بندوں میں سے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس مفہوم کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی کانسیپٹ کو میرے آقا نے اس انداز میں بیان کیا کہ بظاہر تمہیں وہ ایسے نظر آیا کریں گے کہ دنیا سے بڑے دور دور رہیں گے اور بڑے کلام میں خاموش طبع، فضول بات نہیں، فضول کلام نہیں، خاموش طبع ہوں گے. بس ایسے لوگ ملے تو ان سے قرب اختیار کر لیا کرو. اقتربوا منہ یا فتقربوا منہ، مختلف الفاظ ہیں کہ ان سے قرب اختیار کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے، ان کو شریعت اور طریقت تمام علوم عطا فرماتا ہے. تو جب تم ان سے قریب ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے تمہیں بھی اپنا قرب عطا فرما دے گا. اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات ہمیں ذکر فرمائی، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ تقرب سے کیا مراد، زہد فی الدنیا سے کیا مراد، کہ وہ مطلب دنیا سے دور ہوگا، قلت کلام ہوگا. یہ بڑی گہری بات کی میرے آقا نے. دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا زہدن فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد رکھے گا. زہد کا مطلب دنیا میں رہے گا پر دنیا سے دور ہو کر رہے گا، دنیا سے لا تعلق ہی نہیں رکھے گا. یہ نہیں کہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ گیا، یا یہ نہیں، دنیا میں رہے گا، دنیا سے تعلق بھی رہے گا، لیکن دنیا سے تعلق رہے گا، دنیا کے اندر رہے گا، لیکن کمال یہ ہوگا کہ دنیا اس کے دل میں موجود نہیں ہوگی. دنیا اس کے دل میں موجود نہیں ہوگی. اگر بیٹھا بھی ہے دنیا میں تو رب کی رضا کے لیے کہ میرے رب کا حکم ہے نا، شادی بھی ہو رہی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں، کنبہ عیال بھی پل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل رب سے جڑا ہوا ہے، دل اس کا رب سے جڑا ہے. ایسے لوگوں کے لیے میرے حبیب کا فرمان ہے کہ ان کے قریب بیٹھا کرو، ان کا قرب اٹھایا کرو. میرا تمہارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ خاندان نقشبند کے اندر، البریہ نقشبندیہ کے اندر جو بزرگان دین آج بھی موجود ہیں، جو مرشدان اکرام آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے ان کو وہ قرب عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم بھی ان کے قرب میں بیٹھے تو رب ہمیں بھی اپنا قریب بنا دے گا. اس لیے قرب اختیار کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا زہد فی الدنیا کیا چیز ہے، یہ زاہد ہونا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا زہد اس چیز کا نام نہیں کہ موٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، اون کے، اپنا بھوسی ٹکڑے کھا کے، پراگندہ بال کر کے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح روڈ میں پھرتا رہے. اور یہ ولایت نہیں ہے. حضور پھر کیا چیز ہے ولایت؟ زہد کس چیز کا نام ہے؟ دنیا سے دوری کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے چاہے علم شریعت کا میدان ہو، چاہے علم طریقت کا میدان ہو، دنیا میں رہ بھی رہا ان دونوں میدانوں کا شاید سوار بھی بنا ہوا. یہ ہے زہد، یہ ہے زہد فی دنیا. اور الحمدللہ ہم نے ان اولیاء کو دیکھا کہ واقعی دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا کی طرف توجہ نہیں، دنیا کی طرف تمنا نہیں. بڑے مشہور اولیاء کے، بزرگان دین کے، حضرت فضیل بن عیاض کا بڑا مشہور واقعہ، خلیفہ ہارون رشید امام ابو یوسف سے کہا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات کرا دوں. وقت کا امام، خلیفہ، گورنمنٹ، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں. آج ہم حکومتی پرزوں کے ارد گرد گھومنے کے لیے دوڑتے ہیں، یار فلاں سے دوستی بن جائے، فلاں سے دوستی بن جائے. اس وقت کے بادشاہوں کا عالم یہ تھا، وہ کہتے تھے کسی ولی کے در کی چوکھٹ مل جائے مجھے. وہ کہتا ہے مجھے کسی طرح فضیل بن عیاض کی قرب عطا کرا دیں.
وہاں مجھے ملاقات کرا دے۔ آپ کے پاس آ کے آپ نے فرمایا، آپ کے وزراء نے اور ایک قول کے مطابق سیدنا امام ابو یوسف نے کہ حضور میں ملاقات کرنا چاہ رہا، آپ نے فرمایا بھی میرے پاس کیا ملے گا اس کو، جاؤ دنیا داری پہ رہے، وہاں رہے، اپنا کام کرے، میں فقیر اسے کیا دوں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں حضور بڑا تڑپ رہا ہے۔ ایک روایتوں کے مطابق آپ کی والدہ کے پاس آ کے کہا کہ فضیل سے کہو چند گھڑی کی اپنی صحبت عطا کر دے ہمیں۔ خلیفہ کہہ رہا ہے اپنے وقت کا۔ یہی حال ہمارے دادا مرشد شاہ محمد رکن الدین رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ کوئی دنیا کی طرف زیادہ تمنا نہیں، لوگ کہا کرتے تھے کچھ گھڑی کی ہمیں صحبت عطا کر دیں۔ ایک مرتبہ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت بیٹھے کچھ ضروری کام سے، اپنا کام نقش پر مارے، کچھ لکھ رہے کچھ پڑھ رہے، بڑے گہرے عمیق مطالعے میں منہمک ہے۔ قبلہ شاہ محمد رکن الدین رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد، تو قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر مرشد والد گرامی کے قرب میں بیٹھے تھے۔ اتنے گہرے عمیق مطالعے میں دیکھا تو ایک دل زبان پہ یہ سوال آ گیا، ذہن میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں کیا اس وقت بھی دل رب کی یاد سے آباد ہے یا اس وقت کتابوں میں گم و ہوا ہے۔ تو پوچھ بیٹھے بے ساختہ حضور ایک سوال ہے عرض کروں اجازت ہو تو؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو مولوی محمود کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور بس سوال اتنا عرض کرنے کا مقصد تھا، اتنی گہرے اتنے عمیق مطالعے میں آپ منہمک نظر آ رہے ہیں، دل میں ایک دم سوال سا اٹھا کیا اس وقت بھی رب کا تصور، اس کی یاد، اس کی طرف لگاؤ ابھی بھی باقی ہوگا؟ کیا اس وقت بھی توجہات اس طرف ہوں گی یا اس وقت بالکل دنیا کے اندر انہماک ہے، اس مطالعے میں اس علم میں انہماک ہے، ادھر لگے ہوئے ہیں آپ یا ادھر کچھ ابھی خیال باقی ہے، ادھر کی طرف بھی توجہ ہے؟ تو قبلہ شاہ محمد رکن الدین رحمت اللہ علیہ مسکرا دیے اور مسکرا کر بس یہ دو تاریخی جملے ارشاد فرما دیے۔ آپ نے فرمایا مولوی محمود یاد رکھو اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ دست باکار دل بیار، کام ہاتھوں میں لگا ہوتا ہے دل رب سے جڑا ہوتا ہے۔ بظاہر کام دنیا داری میں اپنے معاملات میں منہمک ہوا ہوگا لیکن دل رب سے ہی جڑا رہتا ہے، دل ادھر ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں زہد فی الدنیا۔ الحمدللہ جن مرشدوں کے آستانے سے تعلق تھا اللہ نے علم شریعت کیا، علم شریعت کیا، علم طریقت کیا، ہر قسم کے علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ اور یہاں آنے کا ہمارا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری بڑی کمالی، بڑے دوڑ پھر لیے، بڑی دنیا کی تمنائیں پوری کر لی، کبھی اس سے کبھی اس سے تعلق، کبھی یہ مل جائے کبھی وہ مل جائے، لیکن جب تھکا جاتے ہیں نا کہ اب تو وہ مل جائے جس نے سب کچھ عطا کرنا ہے، اب تو رب کا قرب مل جائے، تو پھر ان بزرگوں کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ میرے حبیب نے فرما دیا اقتربوا منہ، ان سے قریب ہو جاؤ، ان کے قریب بیٹھو گے رب سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا قرب اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔